عطا سے روایت ہے، انہوں نے کہا یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ جل گیا تو اس کی جو حالت تھی سو تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسی حالت پر رہنے دیا، حتیٰ کہ حج کے موسم میں لوگ مکے آنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں ہمت دلائیں یا اہل شام کے خلاف جنگ پر ابھاریں۔ جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، مجھے کعبے کے بارے میں مشورہ دو، میں اسے گرا کر ازسر نو اس کی عمارت بنا دوں یا اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے صرف اس کی مرمت کرا دوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میرے سامنے ایک رائے واضح ہوئی ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ کمزور ہو گیا ہے، آپ اس کی مرمت کروا دیں اور بیت اللہ کو اسی طرح باقی رہنے دیں جس پر لوگ اسلام لائے، اور ان پتھروں کو باقی چھوڑ دیں جن پر لوگ اسلام لائے اور جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم میں سے کسی کا اپنا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے نیا نہ بنا لے، تو تمہارے رب کا گھر کا کیا ہو؟ میں 3 دن اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھر اپنے کام کا پختہ عزم کروں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنی رائے پختہ کر لی کہ اسے گرا دیں، تو لوگ اس ڈر سے اس سے بچنے لگے کہ جو شخص اس عمارت پر سب سے پہلے چڑھے گا اس پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اس پر چڑھا اور اسے پتھر گرایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے گرانے لگے حتیٰ کہ اسے زمین تک پہنچا دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند عارضی ستون بنائے اور پردے ان پر لٹکا دیے یہاں تک کہ اس کی عمارت بلند ہو گئی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں جو اس کی تعمیر مکمل کرنے میں میرا معاون ہو تو میں حتیم سے 5 ہاتھ زمین اس میں ضرور شامل کرتا اور اس کا ایک ایسا دروازہ بناتا جس سے لوگ اندر داخل ہوتے اور ایک دروازہ ایسا بناتا جس سے باہر نکلتے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج میرے پاس اتنا مال ہے جو خرچ کر سکتا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف بھی نہیں۔ عطا نے کہا، تو انہوں نے حتیم سے 5 ہاتھ اس میں شامل کیے، کھدائی کی، حتیٰ کہ انہوں نے ابراہیمی بنیاد کو ظاہر کر دیا۔ لوگوں نے بھی اسے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر عمارت بنائی۔ کعبے کا طول یعنی اونچائی 18 ہاتھ تھی۔ یہ اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا تو پھر انہیں پہلی اونچائی کم محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے اس کی اونچائی میں 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور اس کے دروازے بنائے، ایک میں سے اندر داخلہ ہوتا تھا اور دوسرے سے باہر نکلا جاتا تھا۔ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا اور اسے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر اس ابراہیمی بنیادوں پر استوار کی جسے اہل مکہ کے معتبر یعنی عدول لوگوں نے خود دیکھا۔ عبد الملک نے اسے لکھا، ہمارا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد و بدل سے کوئی تعلق نہیں، البتہ انہوں نے اس کی اونچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے برقرار رہنے دو، اور جو انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے اسے ختم کر کے اس کی سابقہ بنیاد پر لوٹا دو اور اس دروازے کو بند کر دو جو انہوں نے کھولا ہے۔ چنانچہ اس نے اسے گرا دیا، اس کی پچھلی بنیاد پر لوٹا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245۔ ڈاکٹر اسرار کو زبانی سنو واقع واقع ہررا بھی ہوا جو واقع کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا۔ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔